ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما۔ وہ دنائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو مبارکباد تمام بچوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محفل کا اہتمام کیا ہے، تو لاکھوں درود بر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیے اسلام دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارے لیے کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح کسی کے لیے ضروری ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے آئیں گے تو ہمیں کسی قسم کے جو ہمارے مسائل ہیں ان درپیش نہیں رہیں گے، اور ہمارے تمام مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ حضور کی محبت جو انسان کے اندر ایسی انرجی پیدا کرتی ہے، ایسا جو ہے ایک موٹیویشن ہے ہمارے لیے، جو خود بخود ہی ہمیں صحیح رستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتوں میں سے ایک بات جو کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے تو ہم دنیا میں بہترین بنیں گے۔ اور اخلاق میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، دو تین باتوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہم اپنے، کیونکہ ہم آپ لوگ طالب علم ہیں، اس حوالے سے جو ہمارے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کلاس کے اندر کیسا ماحول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کی چپکلش اور ایک دوسرے سے چغلیاں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھنا، بغض رکھنا، یہ تمام مسائل جو آپ معاشرتی ایسے مسائل ہیں جو آپ کو بد اخلاق بناتے ہیں۔ تو آپ تو پھر اگر ہم ان باتوں پر چلیں گے تو ہم بد اخلاق ہوں گے، اور جو قانون حضور پاک نے دیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ اخلاق میں بہتر ہے، تو ہم اس سے الٹ چل رہے ہوں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین انسان بنیں اس سکول کے اندر اور دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، اپنے علاقے محلے کے اندر، تو ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا پڑے گا، جس کے لیے اپنے اندر سے بغض کو، دوسروں کے بارے میں حسد کو، کینہ کو، انا کو ختم کرنا پڑے گا، اور اپنے اندر دوسروں کے لیے محبت، دوسروں کے لیے شفقت، دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، احسان کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ جب ہم وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو سائنٹفک جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ پورا ایک اس پر ریسرچ کی ہے کہ جب کوئی دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے، تو اس کے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے جسم خود بخود پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو سائیکولوجیکل ڈاکٹرز ہیں ان کی پوری ریسرچ ہے اس پر کہ جو لوگ دوسروں کے لیے، جن کے اندر حسد اور بغض اور کینہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایسے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو انہیں کبھی بھی پرسکون ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے وہ سائنٹیفکلی بھی اب پروو ہو رہی ہے کہ واقعی اللہ کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس ریسرچ کو دیکھیں گے یا پڑھیں گے تو کئی ڈاکٹرز کی لکھی ہوئی ریسرچ ہے۔ ہمارے شہر میں بھی ایک ڈاکٹر آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر عمران صاحب، انہوں نے بھی اس پر پوری ریسرچ لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر ہارمونز کے نام بھی باقاعدہ اس پر موجود ہے کہ انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، کیسے انسان کو وہ سکون پہنچاتے ہیں اور کیسے انسان جو پرسکون رہتا ہے۔ اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے آپ کلاس میں دیکھتے ہیں سارا دن چغلیوں میں ایک دوسرے سے جو ہے بدتمیزی میں اور ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے میں گزر جاتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب آپ کے اندر ہوگی اور ان کی اطاعت پر آپ چلیں گے، دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایسا ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گا۔ وہ نیچے سے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دہر چمن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت سے اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ان کا ذکر ہر جگہ پر ہے، وہ دنیا پوری عالم عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ تو اس سے آگے یہ اقبال نے کہا، دشت میں دامنے کوثر میں میدان میں ہیں، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہیں، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہیں، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان و رفان اللہ کا ذکر دیکھے۔ ہر جگہ حضور کی رحمت موجود ہے، حضور کا ذکر موجود ہے، وہ چاہے چین کے شہر کا بیابان ہو، صحرا ہو، یا دشت ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، کوئی جگہ ہو، حضور کا ذکر ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ اور جو ذکر کرتا ہے وہ اپنی حاضری لگاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان و رفانہ اللہ کا ذکر دیکھے۔ اور سب چیزوں کا کنکلوژن ایک ہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، مجھے آپ کو تمام اساتذہ کرام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ جی سلیم صاحب، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد واللہ یؤتی انا قاسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ پروردگار نے کسی بھی جگہ پہ نہ تو قرآن مقدس میں نہ احادیث مبارکہ کو حوالہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیا، کیا کیا عطا نہیں کیا، یہ کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ صریحتاً نبی پاک سرکار نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب اس میں ایک اور حوالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے، اس کا مطلب ان پڑھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی کلاس میں تو اکثر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، آپ تو سمجھ چکے ہیں سارے کہ امی کا مطلب کچھ نادان لوگوں نے ان پڑھ کر دیا ترجمہ قرآن کرتے کرتے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہوا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اللہ پروردگار نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانب سے سکھایا، اپنی جانب سے عطا کیا، کیا کیا عطا کیا، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر قرآن مقدس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ ہمیں کرنے سے منع کر دیا۔ الف لام میم، اس کا کوئی بھی عالم دین ترجمہ نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا سید یا رسول اللہ یہ الفاظ ہیں، ان کا کیا کیا میننگ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جو قرآن میں حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، ان لفظوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی خفیہ کوڈ ہے جو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ علم ہے، وہ گہری باتیں ہیں، تو وہ عطا کیے ہوئی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دے دی، رسول اللہ نے لے لی۔ ہمارے لیے دین کیا ہے بیٹا؟ ہمارے لیے دین وہی ہے جو نبی عطا کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پریکٹیکلی نمونہ ہے۔ آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ باقی لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے وہی اللہ کو مانتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تک اپروچ کسی کی نہیں ہے۔ جو ٹرائی کرتا ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ مثالیں میں نے آپ کو دی کلاس میں، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو مختصر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دین ہے۔ اگر مختصراً اگر کوئی پوچھے دین کیا ہے، دین نبی کی طریقوں کا نام ہے، نبی کے اداؤں کا نام ہے، نبی کا لائف سٹائل، وہ ہمارے لیے دین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر
جو کر کے دکھا دیا وہ ہمارے لیے دین ہے. اللہ نے حکم کر دیا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. اب قرآن مقدس میں ایک آیت ہے, اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں نماز پڑھو. اب کیسے نماز پڑھ لیں؟ کیا کہا صحابہ کرام نے؟ کما اصلی یا رسول اللہ, اے رسول اللہ کیسے نماز پڑھ لیں؟ پھر نبی نے یہ نہیں کہا تم ایسے پڑھ لو ایسے پڑھ لو ایسے پڑھ لو. کیسے کہا؟ سلو کما رأیتمونی, ایسے پڑھ لو جیسے میں پڑھ رہا ہوں, جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو گے ویسے نماز پڑھو گے. دین کوئی لفظوں کا نام نہیں ہے, کسے کہانیوں کا نام نہیں ہے, دین پریکٹیکل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی عملی صورت دین ہے. دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلے نبی کی محبت لازمی ہے. جو بندہ کہتا ہے بڑا دیندار ہوں, لمبی نمازیں پڑھتا ہوں, میں قرآن بھی بڑا اچھا پڑھتا ہوں, سجدے بھی بڑے اچھے کرتا ہوں, داڑھی بھی بڑی لمبی ہے, لیکن نبی میرے جیسا ہے, لیکن نبی میرے جیسا ہے, اس کا عقیدہ خلاص ہے, ختم ہے اس کا عقیدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین, عزیز و اقارب, یہاں تک کہ کل و کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. اب یہاں اینڈ میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں, اصل میں دین ہے کیا؟ حب رسول کو دین کہتے ہیں. حب کیا ہے؟ نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. نعرے لگانے کو حب نہیں کہتے, باتیں کرنے کو حب نہیں کہتے. حب نبی پاک نے خود فرما دیا کہ میرا محبت کرنے والا وہ ہے جو میرے طریقے پر عمل کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب علیہ. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلها من شر ما خلق. اعوذ بعزت اللہ قدرتہ من شر ما عاجز او حاذر. یا اللہ پروردگار ہمیں شیطانی شر سے بچا. یا اللہ شیطان سے بچا, شیطانی شر سے بچا. یا اللہ منحوس سے بچا, نحوست سے بچا. یا اللہ خبیث سے بچا, خباثت سے بچا. یا اللہ جمیع قسم کے انسانوں اور جنات کی شرارت سے بچا. یا اللہ جو بھی مخلوقات تو نے پیدا کی ہیں ان سب مخلوقات کے شر سے بچا. یا اللہ خیر عطا فرما. یا اللہ نیک بنا, نیکوں سے ملا. مولا پروردگار شریر سے بچا. یا اللہ پروردگار ہمارے علم میں, عقل میں وسعت عطا فرما. یا اللہ ہماری سوچوں میں وسعت عطا فرما. یا اللہ پروردگار ہمارے اساتذہ اکرام کو صحت و سلامت رکھ. یا اللہ ان بچوں کو صحت و سلامت رکھ. یا اللہ پروردگار ان کی مزید مدارج میں اضافہ فرما. یا اللہ ان کی بلندیاں عطا فرما. یا اللہ جسمانی طاقت نصیب فرما. یا اللہ معاشی طاقت نصیب فرما. یا اللہ تمام قسم کی حاجات پوری فرما. مولا پروردگار رحم فرما. یا اللہ تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں. مولا پروردگار تیرے در میں کوئی کمی نہیں ہے. مولا ہمیں عطا کر دے, تیرے در میں کمی نہیں آ جاتی. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تیرے پاس سب کچھ ہے. مولا تو رحمت للعالمین کا آقا ہے. یا اللہ پروردگار تو رحم فرما, ہم پہ کرم فرما, ہم پہ فضل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.